علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں اور باقی عبادات قبول فرما رہا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے؟ اس کا کوئی دنیا میں تو تھرمامیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. پیغمبر کی غیر موجودگی میں تو کسی کے بارے میں یہ ڈیسیژن دینا امپاسبل ہے، کیونکہ یہ غیبی خبر ہے نا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو نیک سمجھا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑا بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا میدان جنگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وسوسہ آیا یہ کیسے دوست کی ہو سکتا ہے، تو اتنے جوہر دکھا رہے ہیں. تو میں اس کے پیچھے لگ گیا تو دیکھا اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی، تلوار زمین پہ کھڑی کر کے زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. تو وہیں سے انہوں نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا. تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی نہیں تھا پتہ چلتا جب تک نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے اور آپ امت تک. آج تو ویسی کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا. بہرحال بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. آپ پوری کوشش کریں اللہ سے اچھا گمان رکھیں، آپ کے لیے معاملہ ہو جائے گا آسان. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے تو وہاں آپ کی عادت تھی کہ جب دفنانے میں تھوڑا ڈیلے تھا تو آپ لوگوں کو وہ قبرستان میں واز کرنے لگ پڑے. اور آپ نے فرمایا یہ حدیث آپ کو شروع میں ہے نا مشکات میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائے گی، اور اس کے راوی مولا علی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہارے لیے جنت جس کی مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، اس نے جنت میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور جس کے لیے دوزخ لکھی جا چکی ہے اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. اب وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے جو کوئی حضرت علی نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ لکھے ہی ہوا ہے تو ہم کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے اعتماد پہ اعتماد نہ کر لیں. یہ میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ ساری حدیث کور کی ہے، مسئلہ 104ABC میں 104ABC میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کوشش کرتے رہو، تم میں سے جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے جائیں گے، اور جو دوست کی ہوگا اس کے لیے دوست والے کام آسان ہوتے جائیں گے. اسیسمنٹ آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اسیسمنٹ ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ چل رہا ہے. وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے سوائے جن کو بائی نیم نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے، عشرہ مبشرہ کو یا اصحاب بدر کو یا اصحاب شجرہ کو اصحاب احد کو، وہ معاملہ علیحدہ ہے. بعد میں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ ہے. قیامت دن آپ دیکھیں گے، وہ ڈاکٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑے بڑے بزرگوں کی قیامت والے دن مٹی پلید ہو رہی ہوگی، جن کو دنیا بہت بڑا بزرگ مانتی ہوگی اللہ کے حضور وزیر ہوں گے، کیونکہ دنیا نے مانا نا، اللہ کے حضور تو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کو پتا ہے. تو دنیا میں آپ صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں، ڈیفینیٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وسلم بعض کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے. برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا، اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار، یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا تو نے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اس حوالے سے کہ وہ مطیع ہو گیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے شیطان سے آزاد ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا صحابی، کوئی بھی ہو جائے. آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے. اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے، نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے. قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا. میں حیران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے. عصمت انبیاء پہ مسئلہ 88A اور 88B دیکھ لیجیے آپ میرا. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا گیا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں. یہ جنجوعہ صاحب بھگت رہے ہیں یہ کچھ، ٹھیک ہے. وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے. آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے.
معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو, اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا, اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا, اگرچہ وہ غیر محرم ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا. جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے, اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا, چچی بھی غیر محرم ہے, ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ